بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ ایک آیت سے کام نہیں ہوگا، ایک آیت پڑھ کر بات مکمل نہیں ہوگی، ہمیں پورا قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حق پھر اسی کا ہے کہ وہ جو قرآن کو جانتا ہو، جو قرآن کو پورا پڑھتا ہو، جو قرآن، اور پھر کیا ہی کہنا اگر جو عین قرآن ہو ہم اس سے عقیدہ لیں۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں مولا علی نے ہمیں عقیدہ توحید بھی دیا ہے، نبی مکرم کی عظمت اور نبوت کا بیان بھی مولا کا ہے، قرآن کے بارے میں مولا نے نہج البلاغہ میں بتا دیا۔ ہمیں تو کہیں اور جا کے نصاب بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سے بہتر کسی کے پاس نصاب نہیں ہے۔ نظری توحید جتنی اچھی شیعوں کی ہے، اتنی نظری توحید کسی اور کی اچھی نہیں ہے۔ ہر عقیدے کے دو پہلو ہیں، نظری اور عملی۔ نظری اعتبار سے، نظریاتی طور پر ادلہ، دلائل، براہین، جی ثبوت، استدلال کے اعتبار سے ہم سے اچھی توحید کسی کے نہیں ہے۔ جب ہم پڑھانے پر آئیں گے، سمجھانے پر آئیں گے کہ اللہ ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ یہ نظری توحید ہے جو ہمارے پاس سب سے اچھی ہے، مگر عملی توحید میں ہم کمزور ثابت ہوئے ہیں، جی۔ اور عملی توحید میں اس لیے کمزور ثابت ہوئے کہ بعض اوقات میرے قبیلے کے دوستوں نے مجھے معتدل نہیں رکھا، میں نے اپنے آپ کو معتدل نہیں رکھا۔ ہر ایک عقیدے کا، آٹومیٹک کا، خودکار کا، خود بخود کا نتیجہ ہے۔ یہ بٹن دبائیں گے تو لائٹ جل جائے گی، یہ خود بخود کا مسئلہ ہے، سسٹم بنا ہوا ہے۔ میرے پاس جب توحیدی عقیدہ روشن ہو جائے میرا، تو لامحالہ خود بخود کا مسئلہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ مجھے اس بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھو، مجھے صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہے اور وہ رازق ہے، اللہ ہے اور وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ انگوٹھا اگر نہ ہو تو میں ان دو انگلیوں سے بٹن نہیں لگا سکتا، خود اس ایک انگوٹھے کو میں 2 کروڑ میں بیچنے کو تیار نہیں ہوں جو مجھے مفت میں مل گیا۔ یہ آنکھیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، ان آنکھوں کی وجہ سے مجھے کیا کچھ نصیب ہو رہا ہے۔ کوئی مجھ سے کہے جا 1 کروڑ دے دو، یہ دونوں آنکھیں دے دو، میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اتنا مہنگا تو میرا بدن ہے، اربوں خربوں کا تو بدن مفت میں ملا ہوا ہے۔ اتنا کچھ اس نے ہمیں بغیر مانگے دے دیا، تو اس کا کیا اتنا حق نہیں بنتا؟ مولا علی کہہ رہے ہیں حق بنتا ہے اس کا۔ کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ میں 5 وقتوں میں اسے جا کر یاد کر لوں؟ میں نعمتوں کو دہراؤں گا، سجدہ خود بخود ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یاد رہے جب آپ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی توجہ مجلس پر ہوتی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اللہم صل علی اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔